السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 81 تا آیت نمبر 85 تک کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ، پھر بامحاورہ ترجمہ اور پھر مختصر تفسیر پڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں طاعہ۔ یہ منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ منافق لوگ جو ہیں وہ سامنے تو یہ کہتے ہیں کہ فرما برداری یعنی رٹا تو فرما برداری کا لگاتے ہیں، یعنی اطاعت کا نام لیتے ہیں وہ۔ فَإِذَا بَرَزُوا پس جب وہ باہر نکلتے ہیں، من عندک آپ کے پاس سے، فَإِذَا پس جب وہ، یعنی کہ آپ کے سامنے تو منافق لوگ اطاعت کا نام لیتے ہیں، مگر جب آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں، من عندک آپ کے پاس سے، برزو نکلتے ہیں باہر کی طرف، بیتا تو رات کے وقت مشورے کرتے ہیں، تو طائفتن ایک گروہ رات کے وقت مشورے کرتا ہے، منہم ان میں سے، غیر الذی تقول، غیر الذی کا مطلب ہوتا ہے علاوہ اس کے وہ جو کہ آپ کہتے ہیں، یعنی آپ کی باتوں کے برخلاف مشورے کرتے ہیں، یعنی آپ کی باتوں کے برخلاف رات کے وقت یہ مشورے کرتے ہیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ تو یکتب وہ تو لکھ رہا ہے، ما یبیتون جو کچھ بھی وہ رات کے وقت مشورے کرتے ہیں۔ فاعرض عنہم پس آپ اعراض کیجیے ان سے، پس آپ ان کی پرواہ مت کریں۔ وتوکل علی اللہ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجیے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا وکفیٰ اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ ہی، وکیلا حمایت کے لیے یا کارساز یعنی کام بنانے والا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور یہ اطاعت کا نام تو لیتے ہیں، مگر یہ تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کے وقت تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے، اور یہ رات کے وقت جو مشورے کرتے ہیں اللہ وہ سب کچھ لکھ رہا ہے، لہٰذا تم ان کی پرواہ مت کرو اور اللہ پر بھروسہ کرتے رہو، اور اللہ تمہاری حمایت کے لیے بالکل کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن افلا کیا پس نہیں، یتدبرون غور و فکر کرتے، قرآن میں، یعنی یہ لوگ کیا یتدبرون، اس میں جو صیغہ چھپا ہوا ہے وہ ہے جمع مذکر غائب کا، یعنی یہ لوگ جو ہیں قرآن کریم میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ ولو اور اگر کانا ہوتا وہ، یعنی قرآن پاک یہ ہوتا، من عندی کی طرف سے، غیر اللہ غیر اللہ کی طرف سے، اگر یہ قرآن پاک اللہ کے سوا کسی کی طرف سے ہوتا، لوجدوا پس وہ پاتے، فیہ اس میں، اختلافاً کثیرا کثرت کے ساتھ اختلاف پاتے، اختلافاً کثیرا یعنی کہ بہت زیادہ اختلافات۔ اچھا جی، اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بکثرت اختلافات پاتے۔ ہاں جی، یوں تو انسان کی کوئی کاوش کمزوریوں سے پاک نہیں ہوتی، لہٰذا انسان کی کتابوں میں تضاد ہوتا ہے اور مختلف قسم کے اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اپنی کسی کتاب کے بارے میں یہ جھوٹا دعویٰ کرے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس میں یقیناً تضادات اور اختلافات ہوں گے۔ جن لوگوں نے پچھلے انبیاء کرام کی کتابوں میں تحریفات کی ہیں، ان میں رد و بدل کیے ہیں، ان کی وجہ سے ان کتابوں میں جو تضادات پیدا ہوئے ہیں وہ اس بات کی واضح دلیل ہے۔ ان کی تفصیل دیکھنی ہو تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کی کتاب ہے اظہار الحق، اس کا مطالعہ کیا جائے، اس کا اردو ترجمہ بائبل سے قرآن تک اس نام سے شائع ہو چکا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ان کی وجہ سے ان کتابوں میں جو تضادات پیدا ہوئے ہیں وہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ کلام جو ہے اس اللہ کا کلام نہیں ہے،
بلکہ لوگوں نے اس میں تحریفات کر دی ہیں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب آئے ان کے پاس امر، کوئی امر کا عربی میں معنی خبر بھی ہوتا ہے، کام بھی ہوتا ہے، حکم بھی ہوتا ہے۔ وَإِذَا، اور جب جاءہم آئے ان کے پاس امرٌ کوئی خبر، من الامن امن کی کوئی خبر ہو، او الخوف یا خوف پیدا کرنے والی کوئی خبر، اذاعوا تو وہ اس کو پھیلاتے ہیں بھی، اذاعوا وہ پھیلاتے ہیں بھی اس کو، یعنی کہ بغیر تحقیق کے پھیلاتے ہیں، تحقیق کیے بغیر پھیلاتے رہتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، وَلَوْ اور اگر رَدُّوهُ وہ اس کو لوٹاتے، إِلَى الرَّسُولِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی اگر اس خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ یا لے جاتے وہ اس کو طرف اصحاب اختیار کے، یعنی اصحاب اختیار کے پاس لے جاتے اس خبر کو، یعنی پھیلانے سے پہلے ان کے آپ سسم کو بتاتے اس کے بارے میں، یا اصحاب اختیار کو بتاتے، منہم ان میں سے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ یعنی ان میں سے ایسے اصحاب اختیار جو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، تو البتہ وہ جان لیتے وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وہ لوگ جو کہ اس کی تحقیق کر لیتے، یعنی ان سے وہ ان کی حقیقت معلوم کر لیتے۔ تو یہاں پہ یہ مراد ہے کہ جو کھوجی حضرات ہیں، یعنی زیادہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، صاحب علم، وہ اس بات کی کھوج نکال لیتے اور اس کی حقیقت کو معلوم کر لیتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا علیکم تم پر، وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا تو البتہ پیروی کرتے تم شیطان کی مگر تھوڑے ہی، یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ اس کا ہم بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اور جب ان کو کوئی خبر بھی ملتی ہے، کوئی بھی خبر پہنچتی ہے، چاہے وہ امن کی ہو یا خوف پیدا کرنے والی ہو، تو یہ لوگ اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی بغیر تحقیق کے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر اس خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا صاحب اختیار کے پاس لے جاتے تو ان میں سے جو لوگ اس کی کھوج نکالنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ان پر نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کے سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے، شیطان کی پیروی کرتے۔ بعض لوگ مدینہ میں بلا تحقیق افواہیں پھیلا دیا کرتے تھے، جس سے معاشرے میں بڑا نقصان ہوتا تھا، اور ابھی بھی ایسا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی افواہیں بلا تحقیق پھیلاتا ہے تو بہت زیادہ معاشرہ ڈسٹرب ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ یہ آیت ایسی بے تحقیق جو افواہیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہے کہ بے تحقیق افواہوں پر یقین کر لینے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی ممانعت ہے، یہ آیت ممانعت کر رہی ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ پس قتال کیجیے اللہ کے راستے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر اللہ کے راستے میں جنگ کرو، لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین، لا تکلف نہیں آپ مکلف الا مگر اپنی ہی جان کے ہیں، یعنی آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنی جان کے، وحرز المؤمنین اور ہاں مومنوں کو آمادہ کیجیے، مومنوں کو ترغیب دیتے رہو، عسى اللہ شاید کہ اللہ تعالیٰ ان یکف بأس الذین کفروا شاید کہ اللہ تعالیٰ ان یہ کہ یکفا وہ روک دے، وہ زور توڑ دے، بأس جنگ کا، الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی ان لوگوں سے جو جنگ ہے، کافروں کے ساتھ جو جنگ ہے اس کا زور توڑ دے یا پھر اس کو روک ہی دے۔ واللہ اشد اور اللہ تعالیٰ زیادہ سخت ہے بأسن جنگ میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا زور اور اللہ تعالیٰ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے جنگ کے وقت بھی، واشد تنکیلا اور اس کی جو سزا ہے وہ بھی بہت سخت ہے، اشد زیادہ سخت ہے وہ تنکیلا سزا دینے میں بھی۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے لہٰذا تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہ اے پیغمبر لہٰذا آپ اللہ کے راستے میں جنگ کریں، تو آپ پر اپنے سوا اور کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، ہاں مومنوں کو ترغیب دیتے رہو، کچھ دور نہیں ہے، کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ کافروں کی جنگ کا زور توڑ دے، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے
اور اس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ من یشفع شفاعہ، من جو کوئی بھی، یشفع سفارش کرتا ہے، شفاعتاً کوئی بھی سفارش، یعنی جو شخص بھی کوئی اچھی سفارش کرتا ہے، حسنہ اچھی سفارش، شفاعتاً حسنہ اچھی سفارش، شفاعت کا مطلب سفارش، حسنہ اچھی، جو کوئی بھی اچھی سفارش کرتا ہے، یکن لہو نصیب منہا، یکن ہوتا ہے لہو اس کے لیے، یعنی اس سفارش کرنے والے کے لیے، نصیب حصہ، منہا اس سے، ومن یشفع شفاعتاً سیئہ، اور جو کوئی بھی سفارش کرتا ہے، شفاعتاً سفارش کرنا، سیئہ بری، یکن ہوتا ہے لہو اس کے لیے، کفل حصہ، منہا اس سے، اور جو کوئی بھی بری سفارش کرتا ہے اس کا اس سے حصہ ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، ہر چیز پر نظر رکھنے والا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، جو شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے اسے اس برائی میں سے حصہ ملتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا، دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 84 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا کہ آپ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں، اس کے بعد یہ آیت لا کر اشارہ کر دیا گیا کہ آپ کی ترغیب کے نتیجے میں جو لوگ جہاد کریں گے ان کے ثواب میں آپ بھی شریک ہوں گے، کیونکہ جب کوئی شخص اچھی سفارش کے نتیجے میں کوئی نیک کام کرے تو جو ثواب کام کرنے والے کو ملتا ہے اس میں سفارش کرنے والے کو بھی حصہ ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بری سفارش کے نتیجے میں کوئی غلط کام ہو جائے تو جتنا گناہ غلط کام کرنے والے کو ملے گا، بری سفارش کرنے والا بھی اس کے گناہ میں برابر کا شریک ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔